جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ میجر جہانزیب شہید کی والدہ ہیں، بتائیے گا کیا جذبات ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ میجر جہانزیب کی والدہ ہوں، لیکن والدہ کے جذبات اب کیا پوچھتے ہیں۔ دل تو باہر سے ٹھیک ہے، اندر سے تو دل دکھی ہوتا ہے جب ہم اپنے نوجوان بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ ملک تو ہمارا ہی ہے نا، اور ہم نے یہاں رہنا ہے آزاد رہنے کے لیے، اور کھلی ہوا فضا میں سانس لینے کے لیے شہیدوں کے لہو کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو۔ میم میجر جہانزیب صاحب نے 31 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا، ہمیں بتائیے گا یہ ان کا اپنا جذبہ تھا یا آپ نے ان کو کہا کہ آپ آرمی کی طرف جاؤ؟ اس کا اپنا جذبہ بھی تھا، وہ ہمیشہ قائد اعظم کی تصویر اپنی پاکٹ میں رکھتا تھا، کیونکہ اس کو قائد اعظم بہت پسند تھے، وہ اپنے ملک کی خاطر جان بھی دینا چاہتا تھا۔ اس کو یہی ہوتا تھا کہ اللہ کرے میں شہید ہو جاؤں، اور میں کہتی تھی غازی بن کے بھی تو آ سکتے ہو نا بیٹا، اور اس کے والد کو بھی شوق تھا، ہم سب کو شوق تھا، اس کو زیادہ تھا، اس کے جذبے سے ہی وہ آرمی میں گیا۔ میم ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے اپنا قیمتی بیٹا دیا ہے، بیٹا ماؤں کے قریب ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہوگی، بے شک شہید ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ شہید زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے، پر دکھ تو پھر بھی ہوتا ہوگا نا، کہ کہیں نہ کہیں فیلنگ تو آتی ہوگی کہ شاید۔ دیکھیں اس کے ہر وقت اس کی میری فیلنگس جو ہے اس کے میرے دل پہ لکھی ہوتی ہے، میں ہر اچھے اوکیزن پہ اس کو یاد کرتی ہوں۔ ماں ہوں نا، مدر ڈے آ رہا ہے، وہ کیونکہ مدر ڈے بھی وہ کرتا تھا، ویسے آرمی میں بھی وہ آتا تھا، میرے ساتھ کافی اٹیچ تھا، اور جب تک میرے ساتھ رات کو سوتا نہیں تھا اس کو سکون نہیں آتا تھا، بیٹھتا تھا، ٹائم دیتا تھا مجھے، بیٹیوں کی طرح میرے ساتھ تھا۔ جب ایسی اولاد ہو اور آپ سے بچھڑ جائے تو بتائیں اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن بس وہی بات ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان کے لیے شہید کا رتبہ ہی بہت اعلیٰ ہے، جس پہ ہم چپ ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کی تو کوئی نعمت بدل بیٹے جس کا۔ دن میجر جہانزیب عدنان صاحب آرمی میں جوائن ہوئے تھے، ان کی خوشی کیسی تھی؟ کیا اظہار کیا تھا انہوں نے وہ آپ بہت سے؟ خوش تھا، اس نے سب سے پہلے مجھے فون کیا کہ امی میں پاس ہو گیا ہوں انشاءاللہ، میں آرمی میں جا رہا ہوں۔ اس ٹائم تو حالات اچھے تھے، بہتر تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں بھی بہت خوش تھی، کرا صاحب بھی بہت خوش تھے کہ چلو ہمارا ایک بیٹا تو آرمی میں گیا۔ مجھے خود بھی بہت پسند ہے آرمی لائف، میں چاہتی تھی کہ میرے بچے آرمی میں جائیں۔ میم میجر صاحب کے بچے آگے کتنے ہیں آپ نے بتایا؟ 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں۔ اب تو ماشاء اللہ بڑی بیٹی میٹرک میں چلی گئی ہے، مطلب میٹرک کلیئر کر لیا اس نے، بہت اچھا، مطلب A+۔ ان میں بھی والد کی طرح ہاں ماشاء بچنے اللہ کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس کے پاس، اس کے بیٹے میں بہت زیادہ ہے، چھوٹے والے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی اس چیز کو زندہ رکھیں، اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ میم میجر صاحب نے جب جام شہادت نوش فرمایا وہ کس جگہ پہ تھے اس وقت؟ وہ در آدم خیل کا شہر ہے، متنی اور بزر گئی بازار میں۔ تب وہ کیا تھا جب وہ خود کا شملے ہوتے تھے تو وہ ایک زیتون کا باغ ہے، اس کے لیے وہ خود کا جیکٹیں وہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت علی نام کا ایک بندہ تھا، اس کو زندہ پکڑنا تھا، اور وہ جو APS پہ اس نے حملہ کرنا تھا، کیونکہ آرمی کے پاس انفارمیشن تھی کہ کوئی APS پہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی APS پہ حملہ ہونے والا ہے، تو ان کو جب پتا تو اس کو اسپیشل ٹاسک کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا اس ٹاسک کے لیے کہ میں جاؤں گا، میں اس کو پکڑ کے آؤں گا۔ اس نے اس کا گریبان بھی پکڑا تھا، جب وہ اس کے پیچھے بھاگا ہے پکڑنے کے لیے، بلٹ ادھر ادھر سے دونوں طرف سے چل رہی تھی، تو اس کے رنر نے اس کو کھینچا ہے کہ جہانزیب صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ پلیز آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں بچوں۔ تو اس نے کہا تم ڈر گئے ہو، تم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو، تو آگے چلو۔ جب آگے وہ چلتا جا رہا تو اس کو گولیاں لگ رہی تھی، لیکن وہ جا رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر مشن تھا کہ اس حضرت علی نامی بندے کو میں نے پکڑنا ہے۔ جب وہ اندر ایک دکان سی تھی، اس کے اندر گھسا، اس کا گریبان پکڑا اس نے، جب گریبان پکڑا گولی اس کی ٹانگوں میں ماری اس نے کہ تاکہ یہ رک جائے، لیکن ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا نیچے چھپا ہوا تھا ان کا دہشت گرد، اس نے جہانزیب کو یہاں گولی ماری، جبکہ جہانزیب کو 7 گولیاں لگ چکی تھی، اس بندے کو بھی 3 لگی، اور اس نے بعد میں اس کا گریبان پکڑا، اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی میں نے ایسا بہادر اور شیر کہیں نہیں دیکھا، اس لیے میرے بیٹے کو شیر 51 کا لقب بھی ملا ہوا ہے کہ وہ یہ شیر 51 ہے۔ پھر اسی یونٹ نے اس کو پکڑا تھا اس بندے کو، یہ ساری باتیں اس نے بعد میں بتائی تھی، ہمیں بھی دکھایا تھا انہوں نے کہ یہ بندہ ہے۔ اور جب میرے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں، میرا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اکیلا بھاگ رہا تھا، دائیں بائیں اس نے ٹرپس لگائے ہوئے تھے، گولیوں کی آواز پہ جب باقی ٹرپس آئے ہیں تو وہ میرے بیٹے کی گن بھی لے گئے تھے، اور میرا بیٹا ایسے اسٹل یقین کرے کھڑا ہوا تھا، گرا نہیں میرا بیٹا۔ میرے بیٹے نے سینے پہ 7 گولیاں کھائی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں جب ایک نوجوان بیٹے کی لاش، ڈیڈ باڈی گھر پہ آتی ہوگی، اس ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم صبر شکر سے اس کا خیر و خوبی سے انجام پائیں، اور پھر ایک دن 2 دن رکھنا پڑا، کیونکہ
وہاں پہ جو تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ جب تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوتا جہاں زیب کے لیے یہ لاسٹ سیریمنی نہیں کرنی آپ لوگوں نے رک جائیں. پھر وہ 1-2 دن رک گئے تھے. میرے بیٹے نے بھی آنا تھا. پھر انہوں نے جب وائٹ جھنڈے لہرائے اس علاقے میں کہ بس ہمیں معاف کر دیں, اب آئندہ ہم نہیں کریں گے, وہ علاقہ فتح کیا, یونٹ پھرا ہوا. میرے بیٹے نے 7 گولیاں کھائی تھی. جب یہ ایک باقی وہ چلتا رہا, جب یہاں پہ جو اس کو لگی ہے نا اس اسٹل ایسے ہو گیا کھڑا. جا کے اس کو کہتے ہیں ہم نے کھڑا ہوا جہاں زیب کو اٹھایا تھا, جہاں زیب نیچے نہیں گرا ہوا تھا. میرے بیٹے نے پیٹھ پہ گولیاں نہیں کھائیں, مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. میرے بیٹے نے سینے پہ گولیاں کھائیں. اور یہ ملک اس لیے بھی ہمیں پیارا ہے کہ ہم جیسے بہت ماؤں کے بچے اس ملک کے لیے جنہوں نے جان دی ہے, ان لوگوں کو ان شہداء کی قدر کرنی چاہیے. ان کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. دیکھیں اولاد کس کو پیاری نہیں ہے, میرے بیٹے کو بھی پیاری ہوگی کہ لاسٹ مومنٹ میں اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, اور باپ سے کہا تھا کہ میرے جو دوست سپاہی ہیں ان کے لیے دعا کریں. رات کو ایک بھائی کا فون آتا ہے کہ آؤ چلیں جہاں زیب شکار پہ تھے. اس نے کہا تم کیا شکار کرو گے, شکار کرنے تو میں آیا ہوں, میرے پاس اتنے شکار ہیں جو میں ان کو کروں گا اور تمہیں دکھاؤں گا. یہ ہے وہ یہ پاکستانی شہیدوں کے دل گردے جو اپنے پاکستان کا اتنا خیال کرتے ہیں. اس پاکستان کی مٹی میں شہیدوں کا لہو ہے, میں آپ کو بتا دوں. پھر بھی اس کو اگر یہ بچا ہوا ہے تو ان شہیدوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے, کیونکہ اس ملک پہ بہت سارے بچوں نے شہید قربان دیے. بڑے تو ہیں جب جوان جماعت 21 سال کے بچے شہید ہو کے ماؤں کے گھروں میں آتے ہیں, بتائیں ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا. 21 سال کے بچے, 22 سال کے بچے, 25 سال کے بچے, یہ ہیں وہ جذبے پاکستان کے جس کو پاکستان نے آج تک بچایا ہوا ہے. اس کو ملک و قوم پہ قرض ہے ان شہیدوں کا, ان کو قرض دینا ہوگا اس ملک کو ان شہیدوں کے لہو کا جو ہمارے بچوں نے دیے. بے شک ماں جی, جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمیں یہ بتائیے گا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں, آپ کیا میسج ان کو دینا چاہیں گی؟ بس یہی دوں گی, اپنے ملک کی اپنی فوج کی قدر کریں, ان جیالوں کی قدر کریں, ان شہیدوں کی قدر کریں. فوج ہی ہے جو آپ کو سرحدوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو بچا کے آپ کو سکون کی نیند بھی دیتی ہے, سکون سے بھی سلاتی ہے. ان شہیدوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے بیٹوں کی شہادت کو رائے گاہ نہ کریں, صبر شکر پڑھیں اور اللہ سے اس کا اجر لیں. اللہ انشاءاللہ اجر دینے والا ہے. ہمارے شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا, ہمارا ملک سلامت رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.